بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام مہمان میں آپ کی ہوسٹ عمر ملک. امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں آپ کے لیے ایک ہمارا ٹیلنٹ لے کر آتی ہوں, ہماری ایک پرسنالٹی لے کر آتی ہوں جس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں یا بہت جانتے ہوتے ہیں, ویری ویل نون پرسنالٹی ہوتی ہے, یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں بھی جانتے, لیکن آج جو پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہے اس کو آپ جانتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اوور آل پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں, لیکن ابھی تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہیں, آپ کو نہیں بتاتے ہمارے ساتھ کون سی پرسنالٹی ہے. آج بات کی جائے گی محنت کی. جب بات کی جاتی ہے محنت کی تو محنت کی دو شکلیں. ایک شکل وہ ہوتی ہے کہ لوگ محنت کرتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے کر لیا, اس سے زیادہ ہم نے آگے نہیں جانا. بس وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا ٹرائی اگین ٹرائی. وہ اس چیز کو نہیں کرتے, بس ایک دفعہ انہوں نے محنت کر لی, ہار گئے تو بس مایوس ہو گئے. کبھی کبھار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں محنت کرتی ہوں, بہت محنت کرتی ہوں اور مایوس ہو جاتی ہوں, لیکن پھر مجھے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملتا ہے, نہیں ٹرائی اگین, تو پھر میں دوبارہ سے اسٹارٹ کر دیتی ہوں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کیا کہتے ہوتے ہیں, وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں, چاندی کا چمچ کہہ لیں, سونے کا چمچ کہہ لیں, وہ لے کر پیدا ہوتے ہیں. ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ ان کو بنا بنایا ملتا ہے. لیکن آج جس پرسنالٹی کی میں بات کرنے جا رہی ہوں, ان کو بنا بنایا نہیں ملا, بلکہ انہوں نے محنت کی, اسٹرگل کی, اپنے آپ کو منوایا, اپنے گولز پورے کیے, اپنے جتنے گولز تھے, جو کچھ تھا انہوں نے اچیو کیا. آج ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اسٹوڈیو میں, اور انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اس کے لیے ان کو تھینک یو کہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر احسن. اب ڈاکٹر احسن کون ہے وہ انہیں سے جانیں گے, میں نہیں بتانا چاہتی بھائی, میں سب کچھ چاہتی ہوں کہ وہ خود آپ کو بتائیں, آپ کو ساری باتیں ان کے تھرو پتہ چلیں, تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر احسن؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے آپ نے کیا کہتے ہیں ٹاپ پوزیشن حاصل کی پبلک سروس کمیشن میں. تو اس کی سٹوری تو میں آپ سے بعد میں جانوں گی, کیونکہ پہلے مبارک زیادہ بنتی تھی کہ آپ کو مبارکباد دینی چاہیے. آپ کا فخر ہزارہ ہیں ماشاءاللہ سے. ہزارہ کے اندر آپ نے بڑا اچھا ایک کیا کہ ماہر نفسیات, اور ایک اچھا وہ آپ نے بتایا لوگوں کو کر کے. لیکن سب سے پہلے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر احسن ہے کون, ڈاکٹر احسن کی پیدائش کہاں؟ جی, میری پیدائش ایبٹ کی ہے, اور میرا نام ڈاکٹر احسن نوید ہے. میرا تعلق جو ہمارے ہزارہ کی مشہور فیملی ہے جو دماغ اور نفسیات کے علاج معالجے میں شروع سے مطلب تھی, عرفان فیملی, اس سے ہے. میرے دادا جان جو تھے ڈاکٹر عرفان صاحب, وہ میٹل ہاسپٹل ڈھوڈیال, وہاں پہ جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا, مشرقی اور مغربی پاکستان, تو اس وقت جو میٹل فیسلٹی ہمارے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے تھی, اس کے وہ ایم ایس بھی رہے, سیکیٹرسٹ بھی رہے. اور پھر میرے والد صاحب نے صحیح معنوں میں جو جسے کہتے ہیں کہ صوبہ سرحد تک, کے پی تک ان کی جو کوشش تھی اس فیلڈ کے اندر, وہ آگے بڑھی. لیکن بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہونے کا اور ڈاکٹروں کے گھر پیدا ہونے کا بڑا فرق ہے. کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کے گھر تو جو پرنس پیدا ہوتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے, لیکن ڈاکٹری میں کسی بھی فیلڈ میں جب ہم ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوتے ہیں, کسی ٹیچر کے گھر میں پیدا ہو جائیں, انجینئر کے گھر پیدا ہو جائیں, کسی بھی ہم پڑھی لکھی فیلڈ میں پیدا ہو جائیں, اس میں تو جب تک آپ سے ڈگری نہ ہو, جب تک آپ کوالیفائی نہ کریں, جب تک آپ ان کے قریب نہ جائیں, تب تک لوگ آپ کو نہیں مانتے. تو یہ ایک بڑا چیلنجنگ پروسیجر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی آپ نے نا پبلک سروس کمیشن اس سے پہلے بھی پاس کیا تھا, اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ پوزیشن ہولڈر ہیں, تو یہ سب سے پہلے تو آپ مجھے پہلے والی اسٹوری سنائیں, پہلے والی اسٹوری کیا تھی, اور پھر ایک دم سے آپ ماہر نفسیات, یہ کیا تھا, مطلب تھوڑا سا یہ بتائیں. بالکل صحیح. اچھا اندر اس سے پہلے نا میں یہ بتاتا چلوں کہ بڑا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سیکیٹری میں آنے کا, اور میرا جو انٹرسٹ تھا وہ ہیلتھ مینجمنٹ کہتے ہیں, لوگوں کی جو ہیلتھ کے ایشوز, جو اسپتالوں میں پرابلمز ہوتے ہیں لوگوں کو, اس طرف بیسیکلی آگے بڑھنے کا میرا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. اس کی خاطر میں کافی مطلب اس میں ٹھیک تھا, تو گورنمنٹ نے مجھے ایک آنری پوسٹ بھی دی, ایک اعزازی طور پر مجھے صوبہ سرحد اور خیبر پختونخوا جو ہمارا صوبہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے معاملات دیکھیں. میں ہر جگہ پہ گیا, وہاں کے ایڈمنسٹریٹر صاحب کے ساتھ جاتا تو انہیں مشورے دیتا تھا کہ اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے. لیکن میرے فادر کی جو ڈیتھ تھی ڈاکٹر نوید عرفان صاحب کی, وہ اتنی سڈن ہوئی 30 اپریل 2015 کو کہ مطلب ہم سب ہل گئے کہ یہ مطلب یہ اچانک کیسے ہو گیا کہ وہ ایک پروفیسر بنے ایک دن پہلے,
اور اگلے دن جس دن انہوں نے جوائن کرنا تھا اس دن انہیں تکلیف ہوئی, میں نے کمپلیکس لے کے گئے, کسی قسم کی وہاں پہ فیسلٹی نہیں تھی ایمرجنسی میں, پراپر اچھی طریقے سے ان کا کیئر نہیں کیا گیا, اینڈ انفارچونیٹلی ہی پاسڈ اوے. اور خود وہ یوگ کے پڑے ہوئے, خود وہ یوگ کے بیسٹ گریجویٹ, تو مطلب انسان ہے مجبور جاتا ہے. تو مجھے اپنی جو محنت تھی اس وقت نمبر یہ تھا کہ انسانوں کی خدمت کرنی ہے, لیکن اس وقت ایک اجتماعی طور پہ خدمت ہو رہی تھی نا, جب آپ سسٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہو یا جب آپ ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہیں تو آپ اوور آل سب کا دیکھ لیتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے شاید میری کہیں دعا سنی اور مجھے انفرادی طور پہ انسانوں کا دل کیسا ہے, ان کی سوچ کیسی ہے, ان کے جذبات کیسے ہیں, اس کو دیکھنے کا ایک جستجو مجھے اس فیلڈ میں ملی سائیکیٹری میں. وہاں سے پھر آپ نے کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو جاب بھی مل گئی تھی, اور گورنمنٹ جاب کو چھوڑنا یہ مطلب کیسے, یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جاب ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور کہتے ہیں کہ یار آپ کی تو مزے ہو گیا, آپ کو گورنمنٹ جاب مل گئی, تو آپ نے کیوں اسکپ کی؟ اندر اتنا ایگزیکٹلی اتنا کریٹیکل تھا نا جس وقت میں نے یہ ریزائن دیا. ریزائن کس لیے دیا بیسیکلی کہ میں پبلک سروس کمیشن میں سلیکٹ ہوا تھا BP17 کے اندر, اور میری جو پوسٹنگ تھی وہ میں نے انہیں کہا تھا, ریکویسٹ کی تھی, انہوں نے جب پوچھا میں نے کہا مجھے اپنے ہزارہ میں ہی آپ میک شور کریں گے, ہمارے دیکھیں نا کوہستان ہے, پٹکرام ہے, ہمارا مانسرا ہے, ایبٹآباد, ہری پور ہے, تورغر ہے, اپنے ہزارہ میں تو نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو مانسرا میں سرو کر دیتے ہیں. تو قریب ہی ہے مانسرا, ایبٹآباد سے کتنا دور ہے, ہری پور سے کتنا دور ہے, لیکن تورغر ہم تو موٹر وے بن گیا تھا, تو بٹرگرام تک ہمارے ڈاکٹرز ایبٹآباد مانسرا سے جا رہے ہیں. اندر ہم ڈاکٹرز کا ہماری فیلڈ کے اندر ایک چیز ضرور اس چیز کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم اینڈ اگین اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے کالج کو. میں کالج ٹائم میں اتنا زیادہ سیریس نہیں تھا پڑھائی میں, ٹھیک ہے, لیکن جب سے میں سیریس ہوا, جب پریکٹیکل انسانوں کی لائف میں تو میں نے اپنا پڑھنا شروع کیا, لوگوں کو نظر آنا شروع ہوا کہ ایک بندہ محنت. اچھا, کالج لائف میں آپ کیسے تھے, تھوڑا سا یہ بتائیں گے؟ نوٹی ٹائپ تھے, بیک بینچر تھے, کیا تھا؟ نہیں, میں اتنا بیسیکلی میں کالج لائف میں میرا انٹرسٹ زیادہ جو تھا نا وہ سوشل ورک کی طرف تھا. میں آپ کو بڑے, اور مجھے اس کی وجہ سے مارکس شارکس نہیں ملتے تھے, اور جو میرا جو کالج لائف تھی وہ فل آف ایکٹیویزم ہے. مطلب کالج لائف کے دوران لاہور جلسہ بھی ہم نے کیا, کالج لائف کے دوران جو ہے ہم نے بہت بڑے کار شوز کیے, ہم نے کار ریسنگ کمپٹیشنس کیے جو بہت سوشل تھا. کاش کالج لائف میں نا ان چیزوں کے مارکس ملے تو پھر اس لحاظ سے میرا ٹاپ ضرور بنتا ہے. اچھا, کار ریسنگ کا کہاں سے انٹرسٹ بنا, اور اس میں کوئی پوزیشن بھی کچھ ایسا ہوا مطلب جو بڑے مزے کا, جو آپ کو اچھا لگا ہو؟ اچھا, اندر اس طرح ہے نا کہ پاکستان کے اندر کار ریسنگ ابھی بھی رجسٹرڈ نہیں ہوئی, تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم لوکل ایڈمنسٹریشن سے جہاں پہ بھی ہم نے کوئی ایونٹ کرنا ہو تو ہم لوکل ایڈمنسٹریشن سے پرمیشن لے کے وہاں پہ ایونٹ کیا کرتے تھے. بالکل اسٹریٹ ریسنگ کی جہاں تک بات کریں تو اس میں تو اللہ کا شکر اپنے ٹائم پہ مجھے شروع میں 1-2 ریسز ہارا تھا, اس کے بعد میں کبھی نہیں ہارا. اچھا, ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوئی کہ بھائی نہیں بس اب میں نہیں کرنا, میں ہار گیا ہوں, بس اب میں نہیں کوئی بھی ریس لگانی ہے, ایسا کچھ ہوا؟ نہیں, وہ بلکہ پھر گاڑی لے کے پشاور جانا, پشاور میں اپنے میکینک سے ریکویسٹ کرنا, منتا کرنا, او جی میکینک صاحب اصل ٹائم چاہتے ہو, میری ریس آ گئی, لوگ ماؤنٹ چلیں, آپ کو پتہ ہے اس طرح ہوتا ہے. اور پھر انجن, اچھا اس وقت نا پشاور میں انجن آتے ہوتے تھے یہ افغانستان سے, یہ بام بلاسٹ ہوئی جو بات کریں نا ہم 2004-5 کی, جس وقت یہ حالات امن پر امن تھے, تو ہمارا سارا کام پشاور ہی کرتا تھا, اور پشاور پنڈی میں بھی سارے جو پارٹس تھے وہ پشاور سے آتے تھے. پھر میکینک صاحب جی بڑے بادشاہوں کی طرح آتے اور کہتے ٹھیک ہے جی ہم تمہاری گاڑی ٹھیک کریں گے. احسن مانگو, کیا مانگتے ہو, ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں, یوں کہتے تھے. جی بڑی منتوں کے بعد. اور پھر کیا ہوتا کہ پھر جب ہم گاڑی سیٹ اپ تیار کر کے آتے پھر ہم اپنا بونٹ نہیں اٹھاتے ہوتے تھے کار ریسنگ میں. یہ ہمارا نا کار ریسنگ میں بونٹ کیوں اٹھایا جاتا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا لاجک ہے؟ بیسیکلی ہم پہلے تو ہمیں کوئی چیلنج نہ کرے, ان شارٹ ڈریگ ریسز کا ایک نائٹ ہوتا ہے, اور اگر کوئی چیلنج کر لیتا ہے پھر ہم نے اس کو یہ نہیں بتا رہا کہ ہم نے کیا ڈالا ہوگا, ہم نے اس کا انجن ضرور دیکھنا لیکن اپنا نہیں بتانا, تاکہ وہ بیک آف نہ کر سکے, تاکہ اس کو جو چیلنج ہے وہ ہم کمپلیٹ اسپورٹسمین اسپرٹ کی طرح آ سکے. سو یہی چیز تھی کہ جس طرح گورنمنٹ جاب کے حوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھا, تو ہمیں ڈاکٹرس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنا نالج, جس طرح انجنس کو ہمیں اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ جب میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے چھٹی دیں, میں اپنی فردر اسپیشلائزیشن اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں, تو جی آپ نے کر لی, آپ میں نے کہا نہیں میں ایک اور کرنا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی. پھر میں نے کہا میں ریزائن دے دوں گا, میں اپنے ایگزام. اچھا ڈاکٹر احسن, آپ
اسٹڈی میں سیریس کب ہوئے تھے یہ تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ آپ نے بتایا کہ کالج ٹائم پہ آپ نہیں تھے, آپ ایونٹ اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو تھے, تو آپ سیریس کب ہوئے لائف میں جب آپ کو لگا کہ اب سیریس ہو کے پڑھنا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے؟ میرے فادر کا جب جنازہ تھا, میں آپ سے مطلب دا مومنٹ, کیونکہ جس طرح میرے فادر کی جب ڈیتھ ہوئی, کیا ایج تھی آپ کی؟ I guess I was 25, 26. سیریس تھا میں اس وقت لائف میں, مطلب I was an activist. گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ تھی, اس کا میں ہیلتھ منسٹری بورڈ کا پریزیڈنٹ تھا پورے کے پی کا. میری بات کو ویلیو کیا جاتا تھا, انٹرسٹ میرا بہت زیادہ تھا. لیکن ایک جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نا آپ کے مقصد کی خاطر, وہ جو مقصد ہوتا ہے اس پہ آپ جا رہے ہوتے ہو لیکن ایگزیکٹ اس پوائنٹ بھی نہیں پہنچے ہوتے. تو کہ آپ کا گول کیا ہے, آپ نے کہاں پہنچنا ہے. انسانوں کی اوور آل خدمت میں کر رہا تھا, لیکن اس انسان کی جو کہ اس کے ذہن میں پہنچ جائے, اس انسان کی جو کہ جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اس انسان کی کہ جو روڈوں پہ پھر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے, اس انسان کی کہ جو اپنے آپ کو خود پرائم منسٹر سمجھ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے, اس انسان کی کہ جس کا دل خفا ہے, پریشان ہے, وہ اس کے جسم میں طاقت کم ہے, لیکن وہ اس ڈر سے کہ لوگ مجھے پاگل لگیں, وہ کسی سیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتا. جو انویزیبل وونڈز ہیں, جو ہمیں نظر نہیں آتے, وہ زخم جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے, جو بظاہر نہیں ہوتے, پھر اس فیلڈ کی خدمت کا موقع آپ کی فادر کی ڈیتھ کے ٹائم آپ کو ریئلائز ہوا کہ بس اب ایسا سیریس ہو جاؤ, لائف میں سیریس ہونا ہے. سیریس ہونا پڑتا ہے لائف کے اندر, کیونکہ لائف ایک دفعہ ہی ملتی ہے, اور لائف کو پھر اچھے سے پڑھنا بھی پڑتا ہے ہماری فیلڈ کے اندر, اور امپروو کرنا پڑتا ہے. بالکل. کتنا پڑھا, کتنا ٹائم پڑھا, کتنا اسٹڈی کو کتنا ٹائم دیا؟ اچھا, ہمارا جو FCPS 1 ہوتا ہے نا, جو مطلب MBBS کی بات ہوتا ہے, اس میں تو کم از کم یہ کہ سمجھے 3 مہینے تو بہت کم ٹائم ہے, 6 مہینے منیمم آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. مطلب MBBS کر کے 6 مہینے ہم نے پڑھنا ہے, اور اس میں اندر کم از کم 8-9 گھنٹے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اب ہوتا ہے نا, ہم سے اکثر CSPs بھی پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ آپ کس طرح کر لیتے ہیں. ہم نے تو سول سروس, ہمارا بڑا شوق تھا, ہم نے کرنا ہے. تو ایک بڑی سی ایزی ٹیکنیک ہے کہ 1 گھنٹہ پڑھائی کریں, آدھا گھنٹہ اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے کریں. اچھا, کچھ لوگ یہ کرتے ہیں 1 گھنٹہ پڑھائی کرتے ہیں, 1 گھنٹہ اس کے بعد انجوائے کرتے ہیں, ادھر ادھر باہر جانا, چکر لگانا, سو اٹس اپ ٹو دیم. مگر اپنے 8 گھنٹے ضرور پورے کریں کہ اپنی جو مائنڈ ہے, آپ کی جو الرٹنس, فوکس ہے, وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. جو اسٹیمنا ہمارے اندر 8 گھنٹے پڑھنے کا ہے, وہ 1-2 گھنٹے پڑھ کے پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ باداموں کا تو سنا ہوگا آپ نے. آپ بھی بادام کھا کر تو ڈاکٹر نہیں بنے. نہیں, بادام تو بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس میں تو پتہ ہے نا, وہ بادام ہو گیا, اخروٹ ہو گئے, پستے ہو گئے, یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہماری میموری, الرٹنس کو امپروو کرتی, کولین اور یہ سارا میکینزم اس میں. اچھا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کافی کے بہت زیادہ شوقین ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں, کافی بار بار پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں بار بار کافی پی رہے ہیں. ایسا کچھ تھا آپ کے ساتھ یا بس بادام تک کے؟ اچھا نہیں, میں سب بادام صبح اٹھ کے میں کھاتا ہوتا تھا, میری وائف بنا لیتی تھی میرے لیے, رات کو ہی رکھ لیتی تھی, تو صبح اٹھتا کبھی 8 بجے لگا, کبھی میں 1-2 کھاؤں گا, نہیں 8 بادام کھانے ہیں تو 7 بادام کھانے, میں ٹھیک ہے جی جیسا آپ بہتر کہیں. اچھا, مطلب وہ حکم تھا, وہ ڈال نہیں سکتے تھے. ہاں, تو وہ کھا کے نا پھر. اچھا چلیں, ایک تو دوسرا یہ جو گیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کہ ایک دفعہ ہم کتابوں کے سامنے اندر بیٹھ کے ہیں, ٹھیک ہے بہن, اب ہم نے وی ہیو ٹو اسٹڈی دیٹ فار اباؤٹ ایٹ لیسٹ 8 to 9 hours a day ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. ہمیں 8-9 گھنٹے تک اپنا ایک مومنٹم بنانا ہوتا ہے, اور ہم نے اپنا ٹارگیٹ اس طرح سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایگزام سے 10-15 دن پہلے ہمارا کورس ختم ہو چکا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ جو لاسٹ 10-15 days ہے, مطلب میں I was not a genius boy, لیکن سمجھے ایک لڑکا جو کہ اتنا اچھا نہیں تھا اسٹڈیز میں, اچھا تھا, پھر نہیں, پھر ڈاؤن ہو گیا, پھر اب جب وہ دوبارہ اچھا ہونے کی طرف کوشش کر رہا ہے, تو اس کو یہ فارمولا ملا. وہ فارمولا بڑا سمپل ہے, وہ یہ کہ 1 گھنٹہ پڑھیں, آدھا گھنٹہ آف کریں, نمبر 1. نمبر 2, اپنا سوشل میڈیا چینج کر لیں, اپنا واٹس ایپ, یہ فیس بک ہی بند کر لیں. مطلب جہاں تک میں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کریٹ کرتے ہیں. اچھا, اور اگر آپ ایک اسٹار ہیں جس طرح آپ ہیں, اپنے میڈیا بھی ہینڈل کرنا ہے, اپنا وہ بھی کرنا ہے, اپنا ٹک ٹاک ہینڈل کرنا ہوگا, اپنے انسٹاگرام ہینڈل کرنا ہوگا, لیکن اب آپ کے ایگزامس آ گئے ہیں, سو آپ یہ کرو گی کہ آپ ایک سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے والے کسی آدمی کو, مینیجر کو ٹاسک دے کے آپ ہینڈل کرو گی. بیسیکلی میں ڈفرینشیٹ کروں ان لوگوں میں, فار ایگزامپل ایک DC صاحب ہیں, اس کا ایگزام آ کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا فار ایگزامپل ایک سیلیبریٹی ہیں جس طرح آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے. سو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے ایک سوشل میڈیا ہینڈل کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ جو کہ ڈاکٹرز ہیں اور ہم لوگوں کی فیلڈ ایک ڈفرینٹ ہے, ہم لوگوں کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنا
اچھا میرے فادر یہ بھی کہتے ہوتے تھے کہ اپنا نمبر چینج کر لیا کرو ایگزامس کے دوران, بڑا افیکٹو ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ایونچولی یہ ہوگا کہ اچھا جب نمبر چینج کر لیں تو نمبر صرف انہیں دیں جو آپ کے کلوز فیملی سرکل والے ہوں, آپ کی والدہ ہوں, آپ کے والد صاحب ہوں, بہن بھائی ہوں, کہ ایونچولی آپ کے جو قریب ترین لوگ ہوں گے. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو جتنا انسان ایک بایو سائیکو سوشل کلچرل اور اسپریچول, یعنی کہ انسان کا اپنی کیمسٹری سائیکولوجیکل انسان اور دنیا کو کیسے دیکھ رہا ہے, سوشلی کہ اپنی سوسائٹی ہمیں کتنی ہماری پر اثر انداز ہو رہی ہے, ہم صرف سوسائٹی ایسی ہے تو جی سائڈ بایو سائیکو سوشل, پھر کلچرل ہماری روایات کیسی ہیں, ثقافت کیسی ہے, اینڈ دین اسپریچول جو نمبر 1 ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ کتنا بلیو ہے. اچھا میں تو ان سے بھی اندر بات کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مانتے نہیں, جس طرح ہم بلیورز ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, ہم اسلام مانتے ہیں. ہمارے پاس کچھ ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں ان کو بلیو ہی نہیں ہوتا. اچھا کچھ ایسے وہ نان مسلم ہوتے ہیں یا مسلم ہوتے ہیں لیکن یا کوئی ان کے ایشوز ہوتے ہیں, ایتھیسٹ, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ان کا بلیف ہی نہیں ہوتا سسٹم کے اوپر, ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی اگر ہم بات کریں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانتے ہیں بتوں کو, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مانتے ہیں گاڈ کو, ڈو یو گیٹ اٹ. تو ہمارا جو ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا اپنا اسپرچل سسٹم ہے اس کو تو ہم خود فالو کر رہے ہوں نا اپنی عمر. تو یہ ایک انسان کے لیے ایک آئیڈیلی ایک انوائرمنٹ میں سروائیو کرنے کے لیے ایک بیلنس چاہیے ہوتا ہے ان تمام کی تمام چیزوں. اچھا صحیح. اب ہم آتے ہیں واپس آپ کی طرف کہ بھئی آپ نے بتایا کہ یہ وجہ تھی کہ آپ نے اپنی جاب بھی چھوڑی, آپ کو گورنمنٹ جاب ملی تھی, اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے پریپیئر ہوئے اپنے والد کے ڈیتھ کے ٹائم, دوبارہ سے آپ نے جو ہے اسٹارٹ کیا کہ بھئی میں نے اب جو ہے پبلک سروس کمیشن دوبارہ سے کرنا ہے ماہر نفسیات کے لیے. تو پھر وہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا, اور پھر وہاں سے کتنی اسٹرگل کرنی پڑی ماہر نفسیات بننے کے لیے؟ گریڈ 17 تھا میرا پہلے, گریڈ 17 کے لیے میں نے اپلائی کیا, اور اس کے بعد میری جو ڈگری تھی وہ میری رائل کالج کی تھی. رائل کالج ہمارا فار ایگزامپل جس طرح ہوتا ہے نا باہر سے پڑھا ہوا ہے, پاکستان سے پڑھا ہوا ہے, تو رائل کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آئرلینڈ 1615 میں بنا تھا, 1615 میں بنا تھا, اور سائیکیٹری میں اس کا بڑا ہی ایک امپورٹنٹ نام رہا ہے دنیا کے اندر فزیشینز بنانے کا, ان کو ٹرین کرنے کا. تو ڈی سی پی پھر میرا اسے ڈی سی پی پہلے وہ ہوتا لیکن وہ بی ایم سی کے ساتھ انڈر پروسیس تھا. جس طرح ہم ایک لائسنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں کہ جی اب آپ گاڑی کا پہلے اپلائی کرتے ہیں, پھر ٹرک کا آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی اچھا ہیوی ڈیوٹی کے لیے تو پہلے لائٹ ڈیوٹی کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک مت ہے. تو اس طریقے سے ہمارا یہ کہ بیسک لائسنس تو تھا میرے پاس, لیکن اسپیشلائزیشن کا وہ انڈر پروسیس تھا, اور بڑی دیر بعد نا یہ پی ایم سی کی میٹنگس ہوا کرتی تھیں اس وقت. اچھا اب میں ایک عجیب بات بتاؤں, 17 سے ریزائن دینے کی یہ وجہ بھی تھی کہ جب آپ 17 میں ہوتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اسپیشلسٹ نہیں ہوتے ہو ہیلتھ کے اندر, ٹھیک ہے. جب آپ 18 میں جاتے ہو تو پھر آپ کو یا تو آپ کو جنرل کیڈر میں ڈال دیتے ہیں, آپ اسپیشلسٹ بن جاتے ہو, یا آپ ایڈمن میں چل جاتے ہو. میں نے کہا جی میرے پاس ڈگری ہے, اور مطلب میں 17 میں, نے کہا ہاں کیونکہ آپ نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے, اس کو آپ ریکگنائز کروا دیں تو ہم آپ کو پروموٹ کر لیں گے. ادھر سے میرا ریزائن جاتا ہے, مہینے بعد مجھے لیٹر آ جاتا ہے جی کہ لائسنسنگ اتھارٹی کی طرف سے جی ہم نے فارن ریکگنیشن بورڈ نے اس کو اپروو کر لیا ہے, اور ناؤ یو آر اسپیشل. میں کہا اون میں کتنا غصہ, اون سے میرا سارا خاندان, سارے لوگ, وہ مطلب سارے آپ کہتے ہیں نا کہ تسی ڈاکٹر صاحب کی مطلب تسی لت پہ مارتے ہو اس جاب میں. میں نے یہی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, اگر اس کنڈیشن میں مجھے ایک چیز نہیں ملی تو انشاءاللہ اللہ ضرور کرے گا کہ مجھے آگے ضرور دے گا. تو ایک بالکل جیسے کہتے ہیں 100% آپ نے ایمان اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہوتا ہے, 100% ایمان رکھنا ہے, دل سے آپ نے ماننا ہے کہ آپ جس چیز میں ہو اللہ آپ کو اس کا آپ کو اجر کامیابی دے گا, اور جس کی آپ خدمت کر رہے ہو آپ اس نیت سے ضرور کرو کہ اللہ تعالیٰ میں اس کے ساتھ اگر یہ نیکی کروں اس لیے کروں کہ اللہ آپ مجھے جب ضرورت پڑے تو میرے ساتھ ضرور آپ ہیلپ آؤٹ کریں. بالکل ایسے ہی. تو پھر جب دوبارہ میرا ہوا گریڈ 2021 کی بات آ گئی, تو یہ میرا میرے خیال سے 2017-18 میں سلیکشن ہوئی تھی. اچھا ماشاء اللہ. 1.5 سال نمبر میرا بڑا ٹف گزرا جاب میں. اچھا میں خود اس وقت ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ 2013 میں آئی واز دا پریزیڈنٹ فار دا ایڈوائزری بورڈ خیبر پختونخوا کے لیے, جو ہمارا صحت کا بورڈ تھا. اس کا یہ جو ڈاکٹرز کی پے کا مسئلہ تھا, جو ہڑتالیں کیا کرتے تھے, ہاں بالکل بہت زیادہ ہوتی تھی کہ ڈاکٹرز کو پیز نہیں مل رہی. ادھر میں نے آئی ڈی ایف کو بٹھایا, ادھر میں نے سارے آئی ڈی اے کو بٹھایا, اور ہم نے مل کے ان کی پے ریز میں نے زیادہ کروائی ود دا ہیلپ آف دا چیف منسٹر اینڈ دا ہیلتھ منسٹر. میں نے ان کی ہیلپ آؤٹ کیا.
پھر وہی تنخواہ بھی نہیں میں ٹھیک ہے. اس کے لیے کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ کو سلیکٹ نہیں کرتا, آپ کو پبلک سروس کمیشن سلیکٹ کرتا ہے, اس میں تو 100% میرٹ ہے. تو لیکن اب جب میرا ایگزام ہوا تو یہ چونکہ میری ڈگری ریکگنائز ہو چکی تھی اور اچانک سے پوسٹیں آ گئیں کہ جی جو سائیکیٹرسٹ ہیں اس کی ہمیں پوسٹ چاہیے. میں نے اپلائی کیا, پہلے تو ڈر ڈر کے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ڈس اپروومنٹ ہو جائے, کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ انسان خوف ہوتا ہے, ان ساری چیزوں کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز. ان کا لیٹر بھی آ گیا جی فلاں 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 آپ کی چیزیں جو ہیں ڈاکومنٹ شارٹ. تو پھر وہ پوری کی, پھر اچھا پھر روزے میں نا ہمارا انٹرویو تھا, روزے کی حالت میں انٹرویو تھا. اور کبھی کبھی بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بہت ہی آسان انٹرویو کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا. اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو انسان کو نا پریپیئر ہونا چاہیے ہر لحاظ سے, اور انٹرویو کے دوران انسان کو بلنٹ ہونا چاہیے, بولڈ ہونا چاہیے. مطلب بولڈنس نہ یہ کہ اگر وہ غلط بھی بول رہے تو اس کو سمجھے میں ٹھیک غلط ہے نا یہ کہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو غلط آپ بول رہے ہو کہ نہیں. تو مطلب جب باہر نکلتے پتہ چلتا ہے او یہ میں یہ آپ کے دیا You have to be confident, ٹھیک ہے, وہ آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں. لیکن کانفیڈنس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ سے کوئی مسٹیک ہوگی, آپ انہیں کلیئرلی بولو کہ مجھے نہیں پتا اس چیز کا. I would like to take help from my senior. میں اپنے سینئر سے پوچھوں گا اس پوسٹ کا. مطلب آپ کسی بھی پوسٹ پہ جاتے ہو آپ کا سینئر تو کوئی نہ کوئی ہوگا, بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے. ایون پرائم منسٹر اس کے چلے سینئر نہیں ہوتے, اس کی کیبنٹ تو ہوتی ہے, اس سے مشورہ لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی یہ کہ ہمیں کہیں پہ بھی مجھے سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا یا جو ڈیفیکلٹ تھا وہ یہ چیک کر رہے ہوتے, بمبارڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کوشچن سے. میں انہیں یہ کہتا تھا کہ جی آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک ہیلپ فرام مائی سینئر. اچھا پھر ایک اور عجیب سا سوال ہو گیا کہ جی اچھا آپ ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ ہیں, آپ کے پاس کچھ مجسٹریٹ کی پاورز ہمارے پاس ہوتی ہیں ایز, کیونکہ جو یہ دماغی پرابلمس ہوتے ہیں ابھی تو خیر ویٹنگ فار دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آرڈرس, لیکن اس میں ہوتا ہے کہ جو ذہنی مریض آتا ہے نا جی, تو اکثر لوگ اچھا ذہنی مریض سے میں ایک مثال رکھتی ہوں میں آپ کے آگے, تو آپ اس کو ہی تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. اور وہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر دیکھا جائے فیمیلس میں ڈرگس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے, یوزیجز اس کی بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے یوزیجز زیادہ ہے؟ ایکسیسیبلٹی ایکسیس ہے نا, مطلب ایزیلی وہ اپروچیبل ہو جاتی ہے چیز. یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ایکسیس آپ کی بن جاتی ہے ڈرگس کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو پہلا پف ہوتا ہے ویڈ کا, یا چلیں ہم بات کر لیتے ہیں چرس کی بات کر لیتے ہیں, چلیں ہیروئن کی بات کر لیتے ہیں, آئس ایکسٹیسی کی بات کر لیتے ہیں, جو پہلی دفعہ بندہ لیتا ہے اس کا بہت زیادہ ان کو انجوائمنٹ یا اس کے لیے لے لیتے ہیں انجوائمنٹ کے. اچھا یہ تو ایک اور چیز کی بات کاٹ رہی ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے ڈاکٹرز بھی لیتے ہیں بہت زیادہ, وہ اپنے آپ کو ریلیکسیشن کے لیے لیتے ہیں. تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ درست ہے کیا؟ دیکھو سیلف میڈیکیشن ایک چیز ہوتی ہے, سیلف میڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بہتر سمجھنا, اپنے آپ کو بجائے اس کے مشورے کی جاتی ہے. ہم ڈاکٹرس کو نا وی ہیو ٹو گو ٹو ڈاکٹرس فار آور ہیلپ. ہمیں کوئی پرابلم وہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر اگر خود بیمار ہے تو اس کو کہاں جانا چاہیے, اس کو جانا چاہیے. ایون ہماری فیلڈ میں سائیکیٹری میں ہمارے کتنے, اچھا آپ کو بتائیے ڈاکٹر صاحب جو تھے کیا نام ہے, ان کے انسیڈنٹ بھی ہوا اس طریقے سے. ایون سائیکیٹری میں جب ڈاکٹر بنتے ہو بجائے اس کے کہ وہ آدمی کی جو 20-30 کر رہا ہو. اچھا اب ٹائم شارٹیج کی وجہ سے میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے کتنے گولز ہیں جو آپ اچیو کر چکے ہیں, اور کیا گولز ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا عمر پہلے تو یہ کہ اپنی اسپیشلائزیشن جو ہے نا اس کو مزید میں نے کنٹینیو کرنا ہے. مطلب کتنا پڑھنا ہے, پڑھ لیا آپ نے کتنا پڑھنا ہے؟ ہم ڈاکٹرس کے لحاظ سے تو بہت زیادہ پڑھنا ہے. ہم ڈاکٹرز آپس میں بیٹھے ہیں اس لحاظ سے تو بہت زیادہ محنت کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اتنا کرنا ہے کہ پاکستان کو مینٹل ہیلتھ کے اندر, برین کے اندر کچھ ایسی فیلڈ میں چاہتا ہوں کہ بنے ایسا ہمارا ملک ہو کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں اور ہم سے جس طرح ہوا کرتا تھا 70s 80s میں, ایون 90s میں لوگ آتے تھے پاکستان علاج کے لیے, ٹھیک ہے. بڑے تو اللہ کرے کہ اللہ اس قابل فرما اور کہ ہمارے ملک اتنا اچھا ہو ہماری فیلڈ کے اندر, ایون یہ مینٹل ہیلتھ کے اندر, برین کے اندر. یہ میرا ایک لانگ ٹرم گول ہے, اس کے لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں. اور مزید جتنے گولز تھے وہ آپ نے اچیو کر لیے؟ کچھ تو کر لیے, شادی ہوگی. اچھا شادی سب سے بڑا گول تھا آپ کا؟ ہوتا ہے نا بوائز کی لائف میں, گرلس کی لائف میں شادی گول ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر احسن کی لائف میں شادی سب سے بڑا گول تھا. گائز سنتے ہوگی یہ ڈاکٹر احسن کی شادی, ان کے ہینڈسم ہونے پہ مت جائیے گا, ان کے گول اچیو ہو گئے. نہیں ایک گول تو چلے گا. دوسرا نا اچھا ایک اور گول ہے
ایک اور گول یہ ہے نا کہ انبر کے جو کار ریسنگ ہمارے ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, ایون ایبٹ آباد میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے ہماری جیپ ریسنگ کمیونٹی کا, ہماری کار ریسنگ کمیونٹی کا, کہ یہ جو سیٹ اپس ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ادھر, یہ سیٹ اپس یو ایس کے اندر, جاپان کے اندر, انڈیا کے اندر, یہ وہاں بھی آپ کو اویلیبل نہیں ہوتے. ایون جو ایبٹ آباد میں ہم نے سیٹ اپس رکھے کارز کے, جیپس کے. تو لیکن کیا ہے کہ ہم وش کہ ہماری گورنمنٹ اس کو ریکگنائز کرے, اور مطلب کار ریسنگ کے اندر بھی جو ہے ایک پراپر طریقے سے, اور ہمارے ملک کے اندر یہ کہ ایک آخری بات یہ کہ ایک سارٹ آف جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سوشل ریفارمز آئیں. سوشل ریفارمز یہ ہوتے ہیں نمبر کہ اس پہ میں بڑا امپورٹنٹ طریقہ, ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام کی توسط سے, کہ سوشل ریفارمز یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر ایک ڈیمنشیا کا مریض ہے, اس کی یادداشت کا مسئلہ ہے, ایک انسان اگر اس کو اگر ذہنی مسئلہ ہے تو اس کو گھر کے اندر اس کی گھر کی دہلیز کے اندر اس کو فیسیلیٹیشن. یہ تین گولز جو ہے نا, کار ریسنگ, سوشل ریفارمز اور مینٹل ہیلتھ, جو ہے ہمارا نمبر 1. انشاءاللہ ہو جائے گا. بھائی آپ کا سب سے بڑا گول اچیو ہو گیا, آپ کو اور کیا چاہیے؟ جو کھائے وہ بھی پچتا ہے, جو نہ کھائے وہ بھی پچتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمارے اسٹوڈیو تشریف لے کر آئے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.